آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سائمہ تکویر ہادیہ کے شمارہ جون 2025 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ بچوں کا صفحہ جس کا عنوان ہے قربانی اور اس کی رائٹر سائمہ تکویر ہے۔ ابو ہم لوگ یہ سفید والا بکرا خریدیں گے۔ نہیں یہ کالا والا بکرا تو زیادہ اچھا لگ رہا ہے، ہم یہی لے لیتے ہیں۔ ارے وہ لال والا بکرا تو بہت اچھا لگ رہا ہے، اس کے تو سینگ بھی بڑے بڑے ہیں، یہ صفوان کے بکرے کو بھی ہرا سکتا ہے، ہم یہی لیتے ہیں۔ بکرا منڈی میں ہر طرف بکرے ہی بکرے دیکھ کر عمر خوشی سے اچھل رہا تھا۔ عمر پہلے ڈیسائیڈ کر لو کہ تمہیں کون سا بکرا خریدنا ہے، ہر بکرے پر تمہاری نظر ہے، بھیا نے عمر کو ہنستے ہوئے کہا۔ یہ بکرا کیسا رہے گا؟ ابو نے کالے اور گھنے بالوں والے بکرے کی قیمت معلوم کی۔ نہیں ابو یہ تو بہت چھوٹا ہے، مجھے بڑا اور موٹا والا بکرا چاہیے جو صفوان کے بکرے سے بھی بڑا اور اچھا لگے، جیسا کہ یہ والا۔ عمر نے ایک چاکلیٹی رنگ کے دھاری دار اور بڑے بڑے سینگ والے بکرے کی طرف اشارہ کیا۔ دکاندار نے مسکرا کر کہا، بیٹا یہ بکرا کوئی معمولی بکرا نہیں ہے، یہ اس بکرا منڈی کا سب سے قیمتی اور مہنگا بکرا ہے۔ ارے واہ، تو پھر یہی بکرا صفوان کے بکرے کو بھی ہرا سکتا ہے اور سب بچوں میں میرے بکرے کی ہی تعریف ہوگی۔ عمر نے دل ہی دل میں سوچا اور اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ابو ہم یہی بکرا لیں گے، یہ بکرا آپ فائنل کر لیں۔ عمر نے بکرے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بکرا؟ یہ تو بہت موٹا، تازہ اور بڑا لگ رہا ہے، یہ بہت مہنگا بھی ہوگا عمر، ابو نے دکاندار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی صاحب یہ بکرا 1.5 لاکھ کا ہے، دکاندار نے کہا۔ 1.5 لاکھ؟ عمر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ہاں صاحب یہ بکرا بہت ہی اعلیٰ نسل کا ہے، دکاندار نے شان سے کہا۔ ہاں بس ٹھیک ہے، ہمیں وہ والا بکرا دکھائیے جو عمر نے پہلے پسند کیا تھا، وہ کالا والا، اس کی قیمت کیا ہوگی؟ 15,000، دکاندار نے کہا۔ ٹھیک ہے ہم اس بکرے کو ہی فائنل کرتے ہیں۔ لیکن ابو اس کے سینگ تو بہت چھوٹے ہیں اور یہ زیادہ موٹا اور طاقتور بھی نہیں لگتا، اس سے کیا ہوگا؟ عمر نے مایوسی سے کہا۔ عمر اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانور کی جو شرطیں بتائی ہیں وہ اس بکرے میں موجود ہیں اور یہ ہمارے بجٹ میں بھی کافی ہے، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ مگر بھیا صفوان کا بکرا تو اس سے بھی بڑا ہوگا نا، عمر نے سوچتے ہوئے کہا۔ یہ کیا صفوان کا بکرا لگا رکھا ہے تم نے عمر، کیوں تم اسے صفوان کے بکرے سے کمپیئر کر رہے ہو؟ بھیا نے عمر کو گھورتے ہوئے کہا۔ کیونکہ صفوان کا بکرا اگر بڑا نکلا تو انہیں زیادہ ثواب ملے گا اور ہمیں کم، عمر نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ ہائے یہ تم سے کس نے کہا؟ ابو نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ عمر بیٹا اللہ تعالیٰ بکرے کا سائز دیکھ کر ثواب نہیں دیتا بلکہ نیت دیکھ کر ثواب دیتا ہے، بکرا بڑا ہو یا چھوٹا، جو بھی اچھی نیت سے یعنی صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرے اسے زیادہ اجر ملتا ہے۔ ٹھیک ہے ابو، عمر نے خاموشی اور اداسی سے کہا۔ عمر اپنے بھائی اور ابو کے ساتھ بکرا لے کر گھر آ گیا۔ عصر کی نماز کے بعد عمر مسجد سے نکل رہا تھا کہ اس کی نظر صفوان پر پڑی۔ ارے صفوان بیٹا یہ تمہارے ہاتھ کو کیا ہو گیا؟ ابو نے پوچھا۔ انکل میں نے ضد کر کے ابو سے سینگ والا بکرا لیا تھا، لیکن بکرے نے مجھے ہی دھکا مار کر گرا دیا اور میرے ہاتھ میں بھی چوٹ لگ گئی، اس لیے ابو نے بکرے کو رسی سے باندھ دیا اور اسے گھمانے سے بھی منع کر دیا ہے۔ عمر تمہارے بکرے کا کیا ہوا؟ اب تک خریدا بھی ہے یا نہیں؟ صفوان نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ خریدا ہے نا، چلو گھر چلتے ہیں، عمر کے بھائی نے کہا۔ عمر خاموشی سے سب کے ساتھ گھر کی طرف چل پڑا۔ ارے واہ عمر تمہارا بکرا تو ایک دم پرفیکٹ ہے، نہ زیادہ بڑا نہ چھوٹا، ہم اسے گھمانے بھی لے جا سکتے ہیں۔ عمر کیا میں بھی تمہارے ساتھ بکرے کو گھمانے کے لیے چل سکتا ہوں؟ ہاں کیوں نہیں صفوان، بالکل، عمر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اب عمر اور صفوان کا زیادہ تر وقت بکرے کے ساتھ ہی گزرنے لگا۔ وہ لوگ بکرے کو گھماتے، چارہ کھلاتے، نہلاتے اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے۔ اس طرح انہیں بکرے سے انسیت ہوگی۔ عید سے ایک دن پہلے عمر کے گھر سارے کزن، چچا زاد، تایا زاد، بھائی بہنیں عید منانے کے لیے آ گئے۔ مغرب کی نماز کے بعد سارے بچے صوفے پر بیٹھ گئے اور عید کی پلاننگ کرنے لگے، لیکن عمر غیر معمولی خاموش تھا۔ سب نے محسوس کیا۔ کیا بات ہے عمر، کچھ چپ چاپ سے لگ رہے ہو، کیا طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ ابو نے پوچھا۔ نہیں ابو بالکل ٹھیک ہوں،
عمر نے کہا۔ تایا جان، دراصل کل عمر کا بکرا ذبح ہو جائے گا نا، اس لیے عمر اداس ہے، ننھے فوزان نے ابو سے کہا۔ ہاں لیکن عمر، یہ تو اللہ کا حکم ہے اور ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ہاں ابو، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو تکلیف دینے سے منع کیا ہے، پھر جانوروں کی قربانی کرنے سے اللہ کیسے خوش ہوگا؟ عمر نے معصومیت سے پوچھا۔ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیں۔ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں؟ ننھے فوزان نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا، ابو جی، اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے ضرور ذبح کر دیجئے، میں تیار ہوں۔ پھر کیا انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا؟ فوزان نے پھر بیچ میں اچک کر پوچھا۔ اف فوزان، تھوڑا تو صبر کر لو، عمر نے فوزان کو نیچے بٹھاتے ہوئے ٹوکا۔ ہاں، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک بکرا آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور بکرا قربان ہو گیا۔ اوہ، اچھا ہوا کہ وہاں بکرا آ گیا، ورنہ اسماعیل علیہ السلام تو عمر نے سکون کی سانس لیتے ہوئے کہا۔ نہیں عمر، اللہ کا یہی پلان تھا، وہ تو بس ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہ رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں پاس ہو گئے۔ تو آپ لوگوں کے لیے اس کہانی میں یہ سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اسے بنا کوئی سوال کیے اس کو پورا کرنا چاہیے، اور اللہ کی راہ میں ہر وہ چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، چاہے وہ بکرا ہو یا کوئی اور چیز جو ہمیں بہت عزیز ہو۔ ہاں ابو، اب میں قربانی کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں، عمر نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنی مما کے پاس بھاگ گیا۔ دوسرے دن سب نے عید خوشی خوشی منائی اور عمر اب بالکل خوش تھا۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔